الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. یہ ایک حدیث شریف ہے نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح اور ربع الاسلام ہے. امام ابو داؤد علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ابو داؤد شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے اور دورے میں پڑھائی جاتی ہے. بخاری مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر وہی سنن ابو داؤد. امام ابو داؤد نے تمام احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ 4 حدیثیں نکالی. یہ 4 حدیثیں بنیادی ہیں، اسی پر تمام حدیثیں متفرع ہیں. ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ، لہذا یہ حدیث اسلام کا 1/4 رکن اسلام. اس حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو لمبی چوڑی بات نہیں ہے مگر کانٹے کی بات. وہ جو 4 حدیثیں ہیں اس میں کوئی لمبے چوڑے مسائل نہیں، لمبے چوڑے مضامین نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آدمی کے دین کا سارا مدار ان بنیادی باتوں پر. ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے مذہب کی خوبی، آدمی کے اسلام کی خوبی یعنی عمدگی، بیوٹی، خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں سے کنارہ کشر. لا یعنی اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے. ایسے کاموں سے آدمی کنارہ کشر ہے. یہ آدمی کے شاندار ہونے کی بات ہے. آدمی کا دین شاندار بنے گا اگر آدمی اس وصیت پر عمل کرے. میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے بہت سے اسباب ہیں. ان میں سب سے بڑا سبب ہے یہ جو ہماری زبان ہے، جو کٹ 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 کھیتیاں کاٹتی رہتی ہے صبح سے شام تک. یہ سب سے بڑا سبب ہے جہنم میں جانا. ایک لمبی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 نصیحتیں کی. ان میں سے 10ویں نصیحت حضور نے یہ فرمائی، اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے روکے رکھو. 10ویں نصیحت کی تو حضرت معاذ نے سو پوچھا کہ یا رسول اللہ هل نؤاخذ بما نتکلم، اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری داروگیر ہوگی؟ حضور نے فرمایا سکلت قومک یا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم. فرمایا معاذ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تم بڑے عقل مند ہو، بڑے سمجھدار ہو. جہنم میں آدمی کو منہ کے بل یہ زبان کی جو کاٹی ہوئی کھیتیاں ہیں یہی جہنم میں اٹھا منہ کے بل ڈالیں گے. لہذا میرے بھائیوں، اگر آدمی کا قول اور فعل لا یعنی باتوں سے بچ جائے، کوئی کام ایسا نہ کرے جس کا کوئی دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں، کوئی ایسی بات نہ بولے جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے، تو بڑا شاندار اس کا دین، مذہب، اس کا اسلام ہو جائے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ وہ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے.
آپ اس پر اگر مضبوطی سے عمل کریں تو پھر دیکھیں آپ کے دین کی کتنی عمدگی اور خوبی پیدا ہو جائے۔ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ سے، اولاد سے، تمام مخلوق سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ ہو جائے، وہاں تک ایمان کامل نہیں ہوتا ہے ایمان ادھورا، ناقص ایمان ہوتا۔ آج ہمیں دین کے بہت سے احکام پر عمل کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، طبیعت تیار نہیں ہوتی ہے، ماحول وغیرہ کے اثرات ہمارے دماغوں پر ایسے چھائے رہتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنن ہدا، سنن زوائد نہیں ہے، سنن ہدا پر ہم عمل نہیں کرنے پاتے، سمجھتے ہیں سب کچھ سمجھتے۔ مثلا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں مثال دوں، داڑھی رکھنا یہ سنن ہدا میں سے بے شمار حدیثوں میں اس کے حکم دیے گئے، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کی اہمیت سمجھتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتا، مگر معمولی آزار، نوکری، وائف، ماحول، ایسے معمولی آزار ہمارے دماغوں پر ایسے چھائے رہتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ محبت کی کمی، کہ کچھ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، دعوے اور ہے، دل میں ٹٹولو کتنی محبت ہے، محبت کی کمی۔ جس دن ہر چیز سے زائد حضور سے محبت ہو جائے گی اس وقت پھر آدمی نوکری کو نہیں سوچے گا، پھر اس وقت آدمی ماحول پر نظر نہیں ڈالے گا، اس وقت آدمی بیوی کی بات نہیں سنے گا، اس وقت اللہ کے رسول کی محبت دل پر غالب آ جائے گی تو وہی کرے گا اور کہے گا جو آقا نے کہا ہے یا کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے ہر کام آسان ہو جائے گا جب محبت نبوی غالب آئے گی۔ تو ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور سبھی لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کی خواہش، ڈیزائر اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث کیے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جس دین کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس دین کے تابع جب تک آدمی کی خواہش نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اور چوتھی یہ ہے جو میں نے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، الحلال بین، یعنی اسلام میں کیا چیزیں حلال ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اسے ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے۔ پڑھا لکھا تو بھائی اسکول کالج میں نہیں، دین پڑھا لکھا، دین کا بیسک نالج اگر اسے ہے، دین کا جو ضروری حصہ ہے طلب العلم فریضۃ، اس درجے کا اگر پڑھا لکھا ہے تو اسلام میں دین میں کیا چیزیں حلال ہیں ہر مسلمان جانتا ہے، حلال ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو دین بنیادی تعلیم دین کی اسے حاصل ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، الحرام ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشتبہ ہیں، لا يدری کثیر من الناس اہی من الحلال ام من الحرام، یہ حدیثی کا جملہ۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں کے بیچ میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ یہ مشتبہ امور ہے، اور یہ مشتبہ امور کو بہت کثیر من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ عام مسلمان ہیں جن کو ان کے بارے میں احکام معلوم نہیں، اس کے بارے میں کیا حکم کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کرنا ہے جو جاننے والے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو باتیں تمہیں دین کی معلوم نہیں ہیں
اسے معلوم کرو. جو دین جاننے والے ہیں علماء ہیں ان سے معلوم کرو اور معلوم کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو. اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو شرم کا ہے تو ابھی پوچھو. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ایک شرم کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. انہوں نے یہ تمہید قائم کی ہے یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق. ضروری بات بیان کرنی ہو تو اللہ ضرور بیان کرے چاہے وہ معمولی سی بات ہو مگر اللہ کے لیے معمولی ہے لوگوں کے لیے تو بڑی اہم ہے. تو جو بات معمولی ہے مگر وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور بیان کرتے ہیں. اس کے بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے. یہ تمہید قائم کر کے پھر اس خاتون نے ایک مسئلہ پوچھا ہے غسل واجب ہونے. اس حدیث شریف سے معلوم ہے کہ ہر مسئلہ پوچھنا ہے, ہر شخص کو پوچھنا ہے, مرد کو بھی پوچھنا ہے, عورتوں کو بھی پوچھنا ہے. اور کوئی دین کی بات پوچھنے میں کسی کو شرم کرنے کی اجازت نہیں. اور پوچھو اور جو حکم شرعی معلوم ہو اس پر عمل کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً کوئی عالم اویلیبل نہیں ہوتا جس سے پوچھا جائے. سوال کا بھیجنا پڑے گا, وہاں سے 100 جواب آئے گا یا کسی عالم سے ملاقات ہوگی تب پوچھیں گے. کبھی کوئی ایسی بات ہوتی کہ فوری عمل کرنا ہے, پوچھنے تک کی مہلت نہیں. تو ایسی صورت میں شریعت نے اس حدیث شریف میں ایک ضابطہ بتایا کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, ان کے درمیان میں مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کیا وہ حلال میں سے یا حرام میں سے. ایسی چیزوں ان کے بارے میں ضابطہ ہے کہ اس سے جب تک حکم شرعی معلوم نہ ہو بچے ہو. تو من اتقى الشبهات, یہ جو مشتبہ امور ہیں جن کے احکام معلوم نہیں ہیں ان سے جو شخص بچا رہا اس نے اپنے دین کو داغدار ہونے سے اور اپنی آبرو کو داغدار ہونے سے بچا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. آبرو بھی داغدار ہونے سے بچائے, دین بھی داغدار ہونے سے بچائے. یعنی ایسے معاملات میں انسان کا مزاج یہ بن جانا چاہیے. دیکھو آج کل لوگوں کا کیا مزاج ہے, ایک نئی بات آئی اس کا حکم شرعی معلوم نہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے کھاؤ ارے کرو, مفتی صاحب حرام کریں گے چھوڑ دیں گے. یہ غلط مزاج. کرو یہ کام, کھاؤ یہ چیز, پیو یہ چیز, تو مفتی صاحب فتوا دیں گے حرام ہے تو چھوڑ دیں گے. یہ غلط مزاج, بالکل غلط مزاج ہے. مزاج کیا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے, کھانا جائز ہے یا نہیں, پینا جائز ہے یا نہیں, کرنا جائز ہے یا نہیں, معلوم نہیں ابھی ہم نہیں کرتے. فتوا آئے گا کہ جائز ہے تو ہم کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں. یہ مزاج مومن کا بنا رہنا چاہیے. اور یہ مزاج بنا رہے گا تو بتاؤ کوئی ناجائز کام کرے گا نہیں کرے گا. فتوا آنے سے کوئی کام کرتا ہی نہیں تو اس کا دین داغدار ہونے سے بچ گیا. اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کرے گا جس سے کل آپ بے آبرو ہو کر کے رہ جائے. کیوں فتوے کے انتظار میں, تو فتوا آئے گا جواب کا تو ہم کریں گے, اور فتوا نہیں جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں کام کریں. تو حدیث شریف میں ایک مزاج بنایا ہے, مومن کا ایک مزاج بنایا ہے ان معاملات کے سلسلے میں جن کے احکام نہیں جانتے ہیں عام لوگ. اس کے بارے میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب اس کی حقیقت واضح ہوگی, اس کا جواب معلوم ہو جائے گا یقینی طور پر, تب ہم اسے کھائیں گے, پیئیں گے, پہنیں گے, کریں گے. اور جب تک حکم واضح نہیں ہوگا ہم کنا رہیں. کیوں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کھانی ضروری ہے, جتنی چیزیں ہیں سب پینی ضروری ہے, جتنی چیزیں ہیں سب پہننی ضروری ہے, جتنی چیزیں ہیں سب کرنی ضروری ہے, وہی ضروری نہیں. لہٰذا ہم ابھی رکے رہیں, جب حکم آئے گا کہ یہ جائز ہے تب ہم اختیار کریں گے, اس سے پہلے نہیں کریں گے. یہ مومن کا مزاج بنا رہنا چاہیے. اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے تو ہمیشہ دین داغدار ہونے سے محفوظ رہے گا, آبرو محفوظ رہے گی, کبھی آدمی بے آبرو نہیں ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ لکل ملک حما. پرانے زمانے میں گورنمنٹ کی سرکاری جنگل میں ریزرو چراگاہ ہوتی جس میں گورنمنٹ کے جو جانور ہیں, زکاتوں میں جانور آتے تھے, گائیں بھینسیں بکریاں یہ زکات میں آتی تھی تو گورنمنٹ کے پاس یہ جانور ہوتے تھے, اور جب غریبوں میں تقسیم ہوتے تھے تقسیم ہو جاتے تھے. وہاں تک یہ جمع رہتے تھے تو یہ جنگل میں کہاں چریں گے,
یہ تو بہت بڑی جانوروں کی تعداد ہے، پورے ملک میں سے زکات میں جانور آئے ہوئے ہیں، کہاں چلیں گے؟ تو ان کے لیے جنگل میں ایک ایریا ریزرو کر دیا جاتا تھا کہ پبلک اس میں اپنے جانور لے کر نہ چلائے۔ آج بھی جنگل ریزرو ہوتے ہیں لیکن دوسرے مقاصد سے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہر گورنمنٹ ہر بادشاہ کا حما ہوتا ہے، ریزرو چراگاہ ہوتی ہے۔ اب 2 چرواہے ہیں، ایک چرواہے نے یہ سوچا کہ میں اپنے جانور اس ریزرو چراگاہ کے بارڈر سے 1 کلومیٹر دور رکھوں گا، قریب جاؤں گا ہی نہیں۔ اس چرواہے سے اگر غفلت ہو گئی، کہیں پڑا سو گئے، گلی ڈنڈا کھیلتا رہ گیا، دوستوں میں گپ کرتا رہ گیا، اور جانور بڑھتے چلے گئے تو کہاں تک جائیں گے؟ 1 کلومیٹر تھوڑے جائیں گے۔ جب اس کو ہوش آئے گا جا کر جہاں لائے گا۔ ایک دوسرا چرواہا ہے وہ بھی جانور لے کر گیا، اس نے کہا کہ یہ بارڈر ہے، اس بارڈر تک گھاس چرانے کی اجازت ہے، بارڈر کے اندر جانے کی اجازت نہیں، میں اپنے جانوروں کو بارڈر تک چراؤں گا، اندر نہیں جانے۔ وہ چرا رہا ہے، اگر ذرا غفلت ہوئی اور بیٹھا سو گیا یا کسی باتوں میں مشغول ہو گیا اور جانور چراگاہ میں گھس گئے تو پولیس مار کے الو بنا دی، اور ہو سکتا ہے جانور روک لے اور جا کر کے بند کر لے اور پیسے لے کر چھڑا کے لانے پڑے، تو کر لے، جانور تو کر لیے اس نے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان 2 چرواہوں میں سمجھدار کون سا چرواہا ہے؟ جو کلومیٹر دور جانور رکھتا ہے وہ سمجھدار ہے، اور جو بارڈر تک چلاتا ہے یوشک ان یقع فی، قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں جا پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جیسے ہر بادشاہ کے ریزرو ایریا ہوتا ہے جس میں دوسروں کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا بھی ریزرو ایریا ہے، اور اللہ کا ریزرو ایریا ہے محارم، وہ کام جو اللہ نے حرام کیے، وہ ایک ریزرو ایریا ہے، مومنین کو اس کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں، اس میں گھسنے کی تو اجازت نہیں ہے، بارڈر کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، بارڈر سے کلومیٹر دور رہو۔ اسی وجہ سے جہاں گناہ حرام کیے ہیں، گناہ کے مقدمات بھی حرام کیے، زنا حرام کیا قرآن کریم نے، تو یہ نہیں کیا کہ لا تزنوا، بلکہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا دیکھنا یہ بھی زنا ہے، منہ سے باتیں کرنا یہ بھی زنا ہے، ہاتھ لگانا یہ بھی زنا ہے، پیروں سے چل کے جانا یہ بھی زنا ہے، دل و دماغ کا سوچنا یہ بھی زنا ہے، اور آخری زنا القلب یصدق ذلک ویکذب، آخری زنا شرمگاہ سے ہوتا ہے، باقی جو مقدمات ہیں یہ بھی سب زنا ہے۔ تو جب اس سے دور رہے گا، نہ ایسی گندی باتیں سوچے گا، نہ آنکھ سے دیکھے گا، نہ کان سے سن کر مزہ لے گا، نہ زبان سے باتیں کرے گا، نہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ پیر اٹھائے گا، تو زنا میں کہاں سے پھنسے گا؟ اور جو ان مقدمات میں پھنسے گا کہ چلو یہ تو زنا نہیں، چلیں گے، وہ چلیں گے نہیں اور چلتے چلتے کہیں پہنچیں گے۔ یہ پورا مضمون حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے، لہذا اس حدیث شریف کا نچوڑ خلاصہ سمجھو، ایک پوری زندگی کے لیے گر پلے سے باندھ لو کہ جس کی حلت و حرمت معلوم نہیں ہے اس پر اس وقت تک نہیں عمل کرنا ہے جب تک کہ حکم شرعی نہ معلوم ہو۔ جب حکم شرعی معلوم ہو جائے کہ جائز کرو، اور جب تک یہ بات معلوم نہ ہو ان مشتبہ امور سے دور رہنا۔ یہ ایک خاص بات تھی جو آپ حضرات کے ذہنوں میں ڈالنی تھی۔ ابھی تو مجھے وہ سوالات ہیں جو کل کی تقریر سے متعلق تھے وہ بیان کرنے۔ اگر کوئی شخص ہر ماہ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال غیر واضح ہے، مگر میں ان کو واضح کروں، پتہ نہیں پوچھنے والے کا تو کیا مقصد ہے، میں اسے واضح کروں۔ میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ سال کے شروع میں جب میں گھر جا کر حساب کروں گا اور زکوٰۃ نکلے گی کہ اتنی زکوٰۃ، تو یہ پوری زکوٰۃ میں الگ کر کے اسے ایک ڈبے میں رکھ دیتا ہوں، پھر اس کو میں پورے سال تک استعمال کرتا رہتا ہوں، جب بھی کوئی حاجت مند آتا ہے اسی میں سے دیتا رہتا ہوں، پھر مجھے روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں گھر میں کہتا ہوں ڈبے میں سے اتنے پیسے بھیج دو۔ ہمارا گھر والوں کا معاملہ طے ہے کہ ڈبے میں کا کیا مطلب، وہی ڈبے میں ساری زکوٰۃ اسے رکھ دیا جائے۔ اگر میں ایک دم اسے خرچ کر دوں تو سال بھر جو اللہ کے بندے ضرورت مند آتے ہیں وہ کہاں سے لا کے دوں؟ آتے ہیں میرے پاس، تو اب ان کو کہاں سے لا کر دوں گا؟ تو میں ساری رکھتا ہوں اور تھوڑی تھوڑی سال بھر دیتا رہتا ہوں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے اس رقم کو پوری نمٹا دینی چاہیے۔ اگر کوئی بچ جائے تو کوئی بات نہیں، باقی ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سال کی جو ہم نے زکوٰۃ نکالی وہ اگلا سال آنے سے پہلے وہ خرچ ہو جانی چاہیے۔
تو اگر کوئی شخص ہر ماہ تھوڑی تھوڑی زکات ادا کرے، تھوڑی تھوڑی ادا کرنے کا یہ مطلب، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت ان سوال کرنے والے کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ وہ 1000 روپے کی زکات ابھی نکال دی اور دوسرے 1000 کے اگلے مہینے میں نکالے گا، تیسرے مہینے میں، اگلے مہینے میں نکالے گا، یہ تو صحیح ہے ہی نہیں۔ زکات ایک معین تاریخ میں نکلتی، آپ کا جو سال پورا ہوگا، اس سال پورا ہوگا، اس دن سارے مال کی ایک ساتھ زکات نکلے گی۔ یہ تھوڑی ہی ہے کہ 1000 پاؤنڈ ڈالر کے آج اس مہینے نکال دی، اگلے مہینے 1000 ڈالر کی نکال دی، اگلے مہینے 1000 ڈالر کی نکال دی، یہ نہیں ہوتا۔ ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو، اگر وہ یہی مراد دے رہا ہے آج اگر وہ یہی مراد دے رہا ہے، اگر ایسا مراد دے رہا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ ایک معین فکس تاریخ کرنی، اور وہ معین تاریخ میں آپ کو اپنا پورا حساب کرنا ہے، اور حساب کر کے اس زکات کو دے دو یا سیپریٹ کر دو یا ڈائری میں لکھ لو۔ یہ ڈائری میں لکھنے والا طریقہ ٹھیک نہیں، میں نے تجربہ کیا ہے، ڈائری میں لکھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ پہلے میں لکھتا تھا، کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ حاجت مند ضرورت مند آیا تو ڈائری میں تو ہیں زکات میں پیسے، مگر گھر میں نہیں، ایسا میرے ساتھ پیش آیا۔ اور گھر میں نہیں ہے، گھر میں تو کہاں سے لا کے، تم کا ڈائری میں تو لکھا ہوا ہے کتنے روپے زکات میں دینے ہیں اور گھر میں ہے نہیں۔ تو پھر میں نے اپنا طریقہ بدل دیا، سال کے شروع میں جتنی رقم ہے اس سب رقم ہی زکات کی نکال کر سیپریٹ الگ۔ تو اب جس وقت خرچ کا موقع آتا ہے تو مجھ پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے، ڈبے میں سے خرچ سے نکال کے دے دیں۔ لیکن اگر کوئی ڈائری میں لکھ رکھتا ہے کہ اتنی زکات ہوئی اور پھر اس میں سے سال پر تھوڑی تھوڑی دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی وہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زکات دے دو، اور اگر آپ کے پاس سال بھر لوگ آتے رہتے ہیں تو آپ اس زکات کو سیپریٹ علیحدہ کر کے محفوظ رکھو۔ اس میں ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈبے میں آپ نے زکات ڈال دی، یہ زکات نہیں، زکات ادا نہیں ہوئے، یہ تو غریب کے پاس پہنچے گی تب زکات ادا، لہٰذا یہ ڈبے میں ڈالی ہے، اگر ایمرجنسی آئے اور اس میں سے لے کر خرچ کرے تو کر سکتے، ابھی وہ اس کی زکات نہیں، ایمرجنسی میں خرچ کی کر لو پھر اس کو ڈال دو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈبے کی رقم ضائع ہو گئی تو آپ کی زکات نہیں ادا ہوگی، زکات پھر رقم بھی دوسری ڈالو۔ زکات ادا ہوگی جب رقم غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی تب ادا ہوگی، اس سے پہلے جو آپ نے سیپریٹ کر کے گھر میں رکھی وہ آپ کی ہی رقم ہے، مگر اسے زکات کے نام پر الگ کر دینے سے خرچ کرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، زکات کے لیے ادائیگی سے پہلے نیت ضروری ہے، بعد کی نیت کا اعتبار نہیں۔ پہلے نیت ضروری ہے، اس کے دو موقع ہیں، جس وقت آپ غریب کو دیں اس وقت دل میں ارادہ کریں کہ میں زکات کی رقم دے رہا ہوں، یا یہ ڈبے میں نکالتے وقت رکھتے وقت آپ نے نیت کر دی کہ زکات کی رقم، بس یہ نیت کافی ہے، پھر اس میں سے غریب کو دے دو، دیتے وقت کوئی نیت ضروری نہیں، لیکن نیت بہرحال ضروری ہے۔ اگر نیت کرے بغیر اس نے دے دی، کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، پتہ نہیں پرچوں میں ہے یا نہیں، کہ انہوں نے زکات ادا کی یہ سمجھ کر کہ میں صاحب نصاب ہوں، میرے پر زکات، انہوں نے ایک رقم دے دی جیسے کہ یہاں دیتے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے حساب کے معلوم پر زکات واجب ہی نہیں۔ وہ مسئلہ پوچھنے آئے کہ مثال کے طور پر میں نے وہ $100 جو زکات میں دیے ہیں، میرے بیوی کے زیور کی زکات واجب ہے، میں اس میں گن سکتا ہوں؟ میں نے کہا اب نہیں گن سکتے، دینے سے پہلے آپ نے نیت کی ہوتی، اور بیوی کی اطلاع یا بیوی کے حکم سے، بیوی نے کو معلوم ہے کہ میرے زیور کی یہ زکات دے رہے ہیں، یا بیوی نے کہا کہ آپ میرے زیور کی زکات دیں، اور پھر $100 دیتے وقت اس نے نیت کی کہ میں یہ بیوی کے زیور کی زکات دے رہا ہوں تو ادا ہوگی۔ اب نہیں، اب تو آپ نے دی ہے، اپنی زکات دی، آپ پر زکات واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ نقلی خیرات ہو گئی، اب وہ بیوی کے زیورات کی زکات نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا میں آئندہ سال میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، میں آئندہ سال میں ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں۔ سال پورا ہونے سے پہلے زکات دے سکتا ہے وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، وہ دے سکتا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ مقدم نہیں دے سکتا۔ تو جب آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو یہ جو مقدم آپ نے دیا ہے یہ زکات میں کیسے شمار کریں گے؟ اور یہ تو خرچ کرنے کے بعد نیت کرنی ہے، بعد کی نیت کا اعتبار نہیں، ایڈوانس دینے کے پہلے نیت کرنی، اور صاحب نصاب ہی ایڈوانس دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ میں تھوڑی تھوڑی ہر مہینے اس کا ان کا یہ مطلب ہے تو یہ تو صورت صحیح ہی نہیں ہے۔ زکات ایک معین تاریخ میں واجب ہوگی، اور وہ متعین تاریخ ان کو اپنی خود کرنی۔ اگر کسی نے مکان لیا ہے مورگیج پر تو اس کو قرضدار گردانا جائے گا؟ یہ ایک سوال اور بھی پرچوں میں،
لہٰذا اس سوال کا جواب بھی اور کرتے آئیں گے، سب سنتے رہو، سوال پھر بعد میں جواب دیں۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ یہ دو سوال۔ پہلا سوال وہ بھی کئی جگہ پر اور وہ مستقل موضوع ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، اسے مستقل بیان کریں، ابھی نہیں جواب اس کا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جواب ایک نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ مسلمان ہی کو دینی۔ ایسے صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولانا صاحب ہیں تو ان کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں جو ذمی کے لیے لکھا ہے کہ ذمی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اس پر اب فتویٰ نہیں، کیونکہ ہمارے جو یہ ملک ہیں امریکہ، کینیڈا، انڈیا، اس میں جو غیر مسلم ہے یہ ذمی نہیں، لہذا ان مسلم ملکوں میں غیر مسلم کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ سوال، اگر کوئی غیر مسلم پریشان حال ہو، اس کی ہیلپ کرنی ضروری ہو تو کرو، کون منع کر رہا ہے ہیلپ کرنے؟ یہ رقم مسلمان غربا کے، یہ رقم مسلمان غربا کے لیے، یہ رقم آپ ان کو نہیں دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی سارا مال یہ تھوڑی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے غیر مسلم اگر حاجت مند ضرورت مند ہے کرو، ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے ایک عورت کی زندگی اللہ نے بدل دی تھی اور جنت میں چلی گئی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر فی کل قبیض رطب، ہر زندہ مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ثواب۔ تو انسان ہے یا ضرور کرو اس کے ساتھ اس نے سلوک۔ بہت سے سیلاب آتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں، ایسے جو مواقع آتے ہیں ان میں دل کھول کر کے حصہ لینے کا ضرورت مند ہو۔ باقی یہ جو رقمیں یہ مسلمان غربا کے لیے ہیں، یہ رقمیں آپ وہاں نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو لیکن اسلام سے اس کا تعلق قریب ہے تو آیا ایسے مرد و عورت کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جواب نہیں دے سکتے، یہ اوپر والا ہی مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ صدقہ فطر ان کو نہیں دے سکتے کہ یہ مؤلفۃ القلوب ہیں، وہ جب وہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ جب موضوع بیان کریں گے تو اس میں یہ آئے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے چاہے کتنا بھی قریب ہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو یہ دو رقمیں ان کو دینا درست نہیں ہے، ان کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان غریبوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی۔ پھر کوئی سوال کرے کبھی ایک ملک ہے اسلامی ملک، وہ مسلمانوں کے ملک ہے، ان مسلمانوں میں بھی تو غیر مسلم رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ہیں، مصر میں، عراق میں ہیں، وہاں تو غیر مسلم ہیں، تو ان کے غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان کے غریبوں کے لیے الگ فنڈ رکھا ہے، ان کے غریبوں کے لیے الگ فنڈ رکھا ہے، اور وہ جزیہ سے اور خراج سے حاصل ہونے والی رقمیں مسلمانوں کی زمینوں سے اجرا دیا جاتا ہے۔ یہ اجرا غریبوں مسلمان غریبوں پر خرچ ہوگا، غیر مسلم پر نہیں، اور جو غیر مسلموں کے پاس زمین ہے اس میں سے خراج لیا ہے۔ مسلمان کے پاس مال ہے تو اس میں سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور غیر مسلم جو یہاں آیا ہے ان کے رؤوس پر سے پول ٹیکس کے طور پر جزیہ لیا جائے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں لیا جائے۔ اور جب ان کا تجارتی مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو عشور یعنی چنگی لی جاتی ہے۔ یہ تین مال ہیں، ان کی زمینوں سے خراج لیا جاتا ہے، ان کے رؤوس پر سے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن کس سے؟ ہر ایک سے نہیں۔ جو مالدار ہے، درمیانی حال کا ہے، یا فقیر معتمل ہے، غریب ہے مگر کماتا ہے، برسبیل روزگار ہے، بس مالدار سے لیا جائے گا، درمیانی سے لیا جائے گا، اور ایسا غریب جو برسبیل روزگار ہے اس سے لیا گا۔ یہ تین مال اکٹھا ہو کر ایک فنڈ بنے گا، جزیہ، خراج اور چنگی، یہ تین اکٹھا ہو کر ایک فنڈ بنے گا، اور وہ فنڈ تین حصوں میں تقسیم ہو کر کے خرچ ہوگا۔ اس کا ایک حصہ یعنی 1/3 نہیں، ایک حصہ ملک کے ڈیولپ میں خرچ ہوگا۔ آپ کی سڑکیں بننی ہیں، پل بنتے ہیں اور دوسری ضرورتیں ہیں، تو یہ ان سڑک پر وہ بھی چلیں گے، پل پر وہ بھی چلیں گے، لہذا ملک کے ڈیولپ میں ان کے اس فنڈ میں سے ایک حصہ اس میں جائے، ایک حصہ ان کے اس فنڈ کا دفاع میں خرچ ہوگا، کیونکہ ملک کی دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے آرمی ضروری ہے،
لہذا دفاع پر بڑا خرچ آتا ہے، اور ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہر ایک کو ضرورت ہے، تو مسلمانوں سے جہاں لیا جاتا ہے ان کے اس فنڈ میں سے ایک حصہ اس میں لیا جائے، اور ایک حصہ ان کے ناکاروں کو خرچ کرنے کے لیے، ان کے بوڑھے ہیں، ان کے بیمار ہیں، ان کے غریب ہیں، ان کے مذہبی لوگ ہیں جو کماتے نہیں ہیں، یہ جو ان کے حاجت مند اور ضرورت مند ہے ان کا ایک حصہ ان پر خرچ ہو۔ لہذا اسلامی حکومت نے ان کے غریبوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ بس اگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر ان کو دینا جائز نہیں ہے تو ان کے لیے دوسرا انتظام کر رکھا ہے۔ کل مولانا نے ایک حدیث سنائی تھی، ایک شخص مانگ رہا تھا یہودی، حضرت عمر نے پوچھا تو یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ غریب آدمی ہے، اس کے پیچھے کوئی خرچہ کرنے والا نہیں۔ تو حضرت نے فوراً حکم دیا کہ بیت المال میں سے اس کا وظیفہ جاری کرو۔ جب یہ جوان تھا ہم نے اس سے جزیہ لیا ہے، آج بوڑھا ہو گیا ہے تو ہماری ذمہ داری کا خرچہ پورا۔ بہرحال جو غیر مسلم لے آیا ہے ان کی ضرورتوں کے پورا فنڈ ہے، اس کے 3 ریونیو کے 3 ذرائع ہیں، ان سے وہ فنڈ ہو کر ایک حصہ ڈیولپ پر جائے گا، ایک آرمی پر دفاع پر جائے گا، ایک ان کی حاجات پر جائے گا۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ سب کے فطر زکوٰۃ نہیں دیا تو ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے انتظام ہے۔ کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اپنا کاروبار شروع کیا ہے ادھار سے، ایک شخص صاحب نصاب ہے اور اس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے ادھار سے، یعنی چادر سے زیادہ پیر لمبے کر دیے، $10,000 اس کے پاس سرمایہ ہے اور $50,000 کا سامان لیا ہے دکان ادھار، تو کیا سامان مالیت شامل کرنی ہوگی کل رقم میں، اور ادھار کی رقم انہا کرنی ہوگی، اور مالیت کا تعین خریدا ہوا مال کی قیمت ہے یا اس وقت کی مارکیٹ؟ یہ 2 سوال ہیں۔ ایک سوال کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ بزنس گڈس جو بھی ہے جس دن آپ کی تاریخ پوری ہوگی اس دن جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بڑی ہے، نہ خرید قیمت کا اعتبار ہے نہ بکنے نفے کے ساتھ بکے گی اس کا اعتبار ہے، جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن جو مارکیٹ قیمت ہے اس کا اعتبار۔ اور پہلا جو سوال ہے کہ اس نے 50,000 کا مال لا کر دکان میں بھر دیا ہے، 40,000 کا قرضہ ہے، اور یہاں مال بھی دکان میں 40,000 کا 50,000 کا مال ہے، تو یہ قرضہ منہا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک تھوڑا تفصیل طلب جواب ہے۔ اور ایسے کچھ دوسرے بھی سوال آ رہے ہیں، یہ جو مورگیج والا ہے اسی سے کنیکٹ رہے سوال، لہٰذا اس کو بعد میں کیا کریں، ابھی چھوٹے چھوٹے ڈیٹیل چل رہا ہے، تھوک کے مسائل بعد میں۔ ڈائمنڈ اور دیگر قیمتی پتھروں کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ ڈائمنڈ یا کوئی دیگر قیمتی پتھر ہیں اگر وہ بزنس کے لیے تو وہ سامان تجارت میں جیسے زکوٰۃ واجب ہے اس میں بھی واجب ہے، لیکن اگر کوئی ڈائمنڈ ایسا ہے کہ جو تجارت کے لیے نہیں ہے، اس نے انگوٹھی میں ڈائم رکھا ہے 1 کروڑ کا، اس کی مالیت 1 کروڑ ہے، مگر وہ بیچنے کے تھوڑے اس نے ڈائم رکھا ہے، کبھی ایمرجنسی ضرور پڑے بیچ دے گا وہ الگ بات ہے، باقی وہ بیچنے کے لیے نہیں۔ یا بیوی کے زیور ہیں، ان زیوروں میں پتھر لگے ہوئے ہیں قیمتی، تو یہ سامان تجارت نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تجارت کے لیے وہ ہیرے ہیں تو زکوٰۃ ہے، اور استعمال کے لیے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں، استعمال کے لیے ہیں ویسے ہی پڑے ہیں گھر میں۔ اکثر خواتین کے زیورات خالص سونے چاندی کے علاوہ ڈائمنڈ وغیرہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دی وضاحت۔ کیا مارکیٹ پر گھر لے سکتے ہیں اور لیز پر گاڑی لے سکتے ہیں؟ یہ ان 2 سوالوں میں سے زیادہ یہ محفوظ ہے۔ اگر کسی زیور میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں یا قیمتی پتھر لگے ہیں تو سونے کو اس ڈائمنڈ کی قیمت کے ساتھ گنیں گے یا نہیں، سونا صرف گنا جائے۔ اور وہ سونے میں پہلے میں نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر اس میں 150% سے زیادہ غش ملا ہوا ہے یعنی دوسری دھات ملی ہوئی ہے تو پھر وہ سونا چاندی ہے ہی ان میں زکوٰۃ نہیں۔ اگر اس میں غالب سونا چاندی ہے یعنی 50% سے زیادہ سونا چاندی ہے تو وہ سارا سونا چاندی ہے اور اس میں ڈائمنڈ نہیں گنیں گے، سونے کی اور چاندی کی جتنی مقدار ہے اسی کی قیمت دیکھی جائے۔ مقروض کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے پرسوں اس بارے میں اشارہ فرمایا تھا مگر پھر یہ معاملہ درس میں نہیں آیا، یعنی پھر آنا چاہیے۔ نمبر 2، ایک شخص تو صاحب نصاب نہیں مگر اس کی بیوی کے پاس زیور ہے اور وہ نصاب سے اوپر ہے،
بیوی کماتی نہیں، اس زیور کی زکات ادا کیسے کی جائے؟ جبکہ شوہر میں اس کے ادا کرنے کی استطاعت نہیں، تو بیوی کے زیور کی زکات شوہر پر تھوڑی ہے، شوہر پر استطاعت ہو یا نہ ہو، شوہر کے ذمہ تھوڑی، تو بیوی کے زیور ہیں، بیوی مالک ہے۔ اگر شوہر مالک ہے زیوروں کا تو شوہر کے ذمہ زکات ہے، بیوی کے ذمہ نہیں، اور اگر بیوی مالک ہے تو زیور بیوی کے ذمہ، اس کے زکات بیوی کے ذمہ۔ کہ پیسے نہیں ہیں تو پیسے کس نے مانگے ہیں؟ اسی میں سے کاٹ کر لاؤ، اسی میں سے کاٹ کے دینا ہے، جو مال ہے اسی مال میں سے زکات۔ اصل تو یہی ہے، آپ کے کپڑے کی دکان ہے تو آپ کو زکات میں کپڑا دینا ہے، آپ کی کتابوں کی دکان ہے تو آپ کو زکات میں کتابیں دینی، آپ کے روپے ہیں تو روپیے دینے، آپ کا سونا ہے تو اسی میں سے کاٹ کے دینا ہے، آپ کا چاندی اسی میں سے کاٹ کے دینا ہے۔ اگر آپ کپڑا نہ دینا چاہیں ڈالر دیں تو دے سکتے، آپ کتابیں نہ دینا چاہیں روپے دیں دے سکتے، آپ سونا چاندی کاٹ کے نہ دینا چاہیں ڈالر دے سکتے، آپ زیور میں سے کاٹ کے نہ دینا چاہیں پیسے دے سکتے، یہ تو دے سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، لہٰذا یہ سوال کہ اس میں سخت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، سوال ہی غلط۔ اگر اس کا پیسے نہیں تو اسی سونے چاندی میں سے کاٹ کر زکات کے وقت دینا ضروری۔ مجھے ایک عرب عالم نے بتایا اب استطاعت ہو جائے گی۔ اب جب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو اب زکات ادا کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی، کاٹ کے کوئی نہیں دیتا۔ مجھے ایک عرب عالم نے بتایا تھا کہ استعمال کے زیور پر زکات نہیں، اب آپ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی زکات ہے۔ میں نے زیورات پر کئی سال سے زکات نہیں دی، اب اگر زکات دی جائے تو آج کی مارکیٹ ویلیو کے مد نظر رکھا جائے یا پرانی قیمتوں کا کھوج لگایا جائے۔ اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ امامی اختلافی، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ حنفیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک استعمال کے زیوروں میں بھی زکات واجب ہے، چاہے اس کا مالک شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی۔ اور یہ عرب عالم نے جو مسئلہ بتایا ہے یہ مسئلہ باقی تین ائمہ کا، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک عورتوں کے جو استعمال کے زیورات ہیں ان میں زکات واجب نہیں، اس لیے انہوں نے جو بتایا انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق بتایا، ہم نے جو بیان کر رہے ہیں یہ احناف کے مسلک کے مطابق ہے، لہذا اگر کوئی حنفی ہے تو اسے زکات دینی، شافعی مالکی حنبلی ہے تو ان کے یہاں زکات واجب نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر حنفی ہے اور یہ بیچارہ دھوکے میں رہ گیا ہے اور زکات اس نے پچھلے سالوں کی نہیں دی ہے تو اب وہ پوچھتا ہے کہ زکات کیسا میں حساب لگاؤں، آج کی قیمت کا لگاؤں، پچھلا قیمت کا لگاؤں؟ اس سلسلے میں دل چوڑا کرو اور دل چوڑا کر کے جو زیادہ سے زیادہ حساب لگتا ہے وہ لگاؤ اور دو، زائد جائے گا تو آپ کے بیلنس میں آخرت میں جمع ہے، کہیں ضائع نہیں ہو، اور کم جائے گا تو مرغا بنایا جائے گا۔ اس لیے دل چوڑا کر کے بڑا کر کے جو زیادہ سے زیادہ حساب لگتا ہے وہ لگا کر کے ادا کرو۔ آپ نے شیئر پر زکات سے متعلق بتایا تھا، کیا شیئر وتھ فکس انٹرسٹ جائز ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شیئر کی تین قسمیں ہیں، ایک گیمبلنگ، یہ شیئر وتھ فکس انٹرسٹ، یہ تو وہی گیمبلنگ ہے، یا گیمبلنگ نہیں ہے تو اجارہ فاسدہ ہے۔ یہ جو بینکوں میں لوگ پیسے رکھتے ہیں وہ جو انٹرسٹ دیتا ہے وہ فکس انٹرسٹ ہے، اس لیے وہ منافع نہیں ہے، مضاربت کے منافع نہیں، یہ سود ہے، لہذا یہ تو اس نے رکھے ہیں سود ہے، لیکن اس کے جو اپنے شیئرز ہیں اس کی جو اپنی مالیت ہے وہ اس کی اپنی مالیت ہے، اس پر زکات ہے نہیں۔ شیئرز تو اس نے اپنی رقم سے لیے، اس کی جو اپنی رقم اس میں سیو کی ہوئی ہے اس کی اپنی رقم ہے، اس پر زکات دینی ہے۔ اور یہ جو اس نے فکس انٹرسٹ پر جو اس نے شیئر کیے ہیں یہ تو وہی ہے جو بینکوں سے آدمی کو انٹرسٹ، یہ بیچارہ بہت بولا آدمی، بار بار بتایا۔ وہ ایک لطیفہ سنو، امام مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے یوسف زلیخا، اس میں ایک جھوٹا قصہ ہے، وہی یوسف علیہ السلام کا اور وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا وہ قصہ ہے۔ استاد نے پڑھایا، جب سبق پورا ہوا، جب کتاب ختم ہوتی ہے تو دعا ہوتی، تو کتاب ختم کر کے استاد دعا کرنے لگا کہ ایک طالب علم بولا کہ حضرت مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، وہ ذرا بتا دیں پھر دعا کریں۔ کیوں بھائی کیا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ یہ زلیخا عورت تھا یا مرد تھی؟ پہلے پوچھتی یہ بتا،
ابھی بیچارہ 4 دن سے تقریر کر رہا ہوں، اب یہ پوچھتا ہے تنخواہ دار ملازمین کے لیے زکات کا تعین کس طرح کا؟ تنخواہ سے کوئی مدار نہیں. آپ کی جو معین تاریخ ہے، مثلا آپ نے رمضان عید کی تاریخ آپ نے متعین کر دی ہے، تو آپ کو عید کے دن دیکھنا ہے کہ آپ کی ملکیت میں کیا ہے. پیچھے جو تنخواہیں آ چکی اس میں خرچ ہوتے ہوتے کیا بچا ہے، اور بچنے کے بعد میں جس دن آپ صاحب نصاب بنیں گے اس دن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آج سے میں صاحب نصاب بن گیا، اب سال پورا ہونے کے بعد آپ کو پورا کرنا ہے. اور اگر آپ مثلا ربیع الاول میں صاحب نصاب بنے اور آپ کو رمضان کے ختم پر سال فکس کرنا ہے، تو یہ جو ربیع الاول سے اتنے مہینے ان کی زکات الگ دینی پڑے گی. تو آپ کا جو معین ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پر آپ کے پاس کیا ہے، پچھلی تنخواہوں میں سے کتنا خرچ ہوا کتنا بچا ہے. صاحب نصاب کب سے آپ نے نصاب پر آپ کا ہے کیا؟ آگے جو تنخواہیں ملیں گی وہ اگلے سال میں جمع ہوں گی، تنخواہیں ملیں گی خرچ ہوتی رہتی ہیں. آپ کی وہ معین تاریخ میں جو آپ کے پاس بچا ہے وہ دیکھنا. کسی کام کے لیے قرض لیا اور وہ پورا استعمال ہو گیا، اس پر بھی زکات دینی، یہ بھی بالکل مسئلہ قریب سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچے. یہ سوال کرنے والے قریب بھی نہیں پہنچے، ان کو کیسے سمجھائے؟ آپ کی جو معین ڈیٹ ہے جس تاریخ کو آپ حساب کرنے بیٹھیں گے اس دن آپ کے پاس کیا ہے وہ دیکھنا. آپ نے قرض لیا تھا ہے، خرچ ہو گیا، اس سے کیا لینا ہے. آپ کو معین تاریخ پر دیکھنا ہے، اور معین تاریخ پر دیکھتے ہوئے بھی آپ کو قرضہ لیس کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ صاحب نصاب کب سے بنے. اگر ہر مہینہ کچھ رقم انویسٹ کریں بچوں کی تعلیم کے لیے، اس سلسلے میں زکات کس طرح ہے؟ یہ بھی سوال بیچارہ کیسا ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے ہر مہینہ کچھ رقم انویسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انویسٹ کاروبار میں لگانے کا نام ہے، اور بچوں کی تعلیم کے لیے کاروبار میں لگائی ہے. کاروبار میں لگائی ہے یعنی سیپریٹ کر کے کسی کاروبار میں لگا دی تاکہ وہاں سے نفع آئے، اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم ہوتی رہے. تو اس رقم کا مالک کون ہے؟ باپ نے اپنی رقم انویسٹ کی ہے یا بچے کی رقم لگائی ہے؟ بچوں کو بھی اس ملک میں ملتا ہے. تو اگر یہ بچے کی رقم ہے تو بچے کی رقم پر زکات ہی نہیں. اور اگر باپ نے انویسٹ کی ہے، باپ کی اپنی رقم ہے، تو باپ کی زکات سال پورا ہوگا، اسے اس رقم کا زکات دینی. جو لگی ہوئی، جو خرچ ہو گئی، جو لگی ہوئی محفوظ ہے اس کی زکات دینی. اگر کوئی شخص سے نصاب میں غلطی ہو گئی اور زکات نکال دی تو اس مسئلے کا کیا ہے؟ نصاب سے غلطی ہوگی اور زکات نکال دی تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ میرے خیال سے وہی پوچھ ہے جو میں نے درمیان میں بتایا تھا کہ ایک آدمی نے یہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر زکات واجب ہے، اس نے $100 دے دی. بعد میں جب حساب کیا تو صاحب نصاب ہی نہیں، اس پر زکات ہے ہی نہیں. وہ جو $100 دیے ہیں اسے بیوی کے زیور میں خرچ شمار کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زکات کے ایڈوانس لینا چاہتے ہیں. یہ غالباً 19,000 کا سوال ہے، اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں. اب یہ 3 سوال ہے، اس میں یہ 3 پرچے باقی ہیں، ان میں 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ زکات کن کن کو دینا جائز ہے، یعنی مصارف زکات، انما الصدقات للفقراء والمساکین. پھر اسی ضمن میں 2 مسئلے ساتھ آ جائیں گے. مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ آ جائے گا، اور وہ سوال تھا کہ اسلام سے قریب آیا ہے اس پر زکات خرچ کر سکتے ہیں نہیں، تو اس کا جواب اس آیت کے ضمن میں آئے. دوسرا مسئلہ یہ ہے غارمین کا ذکر ہے. غارم وہ ہے جس پر برڈن ہے، قرضے کا بوجھ، ان کو زکات دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس کو خود غارم اس پر قرضے کا بوجھ ہے تو وہ اس کے نصاب میں سے وہ قرضہ لے سکتے. یہاں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی پراپرٹی لیتے ہیں، ایسا کارخانہ ہے، بڑے بڑے کارخانے، کروڑوں ڈالر کی مشینیں لگی ہوئی، اور وہ سارے پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ادھار آتی ہیں، سب زیادہ تر ادھار آتی ہیں. اسی میں مورگیج کا بھی ہے کہ مکان لے لیا، کئی لاکھ کا اس کے اوپر قرضہ آ گیا، لیکن مکان اس کے پاس ہے. تو یہ مقرول، یہ قرضہ لیس ہو گیا یا نہیں؟ یہ برڈن ہے یا نہیں؟ غارم ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ اگر اس کو کہ غارم اور برڈن مان لو گے جو بڑے بڑے کارخانے والے سب سے زیادہ غریب ہیں. یہ کتنے بڑے کارخانے والے یہ سب سے زیادہ غریب ہیں، اس لیے کہ ملینوں ان پر قرضہ ہوتا ہے، مگر ان کا کوئی برڈن نہیں ہے کیونکہ اس کے وجہ سے کارخانے مشینیں لگی ہوئی. یہ تو مورگیج کیا ہے مگر اس کو کوئی اس پہ برڈن نہیں ہے، کیوں؟ وہ مکان ہے اس کے پاس میں.
جو قسط ادا کرنے کا وقت آتا ہے اس کا بوجھ دماغ پر آتا ہے کہ یہ قسط اتنی دینی، باقی پورے مکان کے پیسے اس کے اوپر برڈن نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے، اس کے ضمن میں یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا